الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. حضرات و حاضرین، رب کریم غفور کا بے انتہا شکر، اس کی مہربانی سے ہم لوگ صلاۃ عشاء اور تراویح بجماعت ادا کیے. اللہ سے میں اپنے لیے اور آپ تماموں کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہماری اس صلاۃ کو شرط قبولیت سے نوازے، اور جو کچھ ہم نے رمضان میں روزے اور تراویح کا اہتمام کیا ہے، نیکیوں کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو شرط قبولیت سے نوازے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں خیر و برکت نازل فرمائے. قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک حصہ ہم نے پڑھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے حصے میں ایک بات بتاتے: فانکحوا ما طاب لکم من النساء، جو عورتیں تمہیں پسند ہے ان سے تم شادی کرو. شادی کا مرحلہ ختم ہوا، شادی ہو گئی، اب ایک زندگی ہے. یہ زندگی ایک سفر ہے. اس سفر میں میاں اور بیوی دونوں ایک گاڑی کے دو پہیے. زندگی یہ سفر ہے. اس سفر کے میاں اور بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے. اب جب ایک زندگی یہ سفر ہے، ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں میاں بیوی، تو اس سفر کا انتظامیہ طور پر اس کا ایک امیر ہوتا ہے. جو امیر منتخب کیا گیا ہے شریعت میں، اسے مرد کہا جاتا ہے. اس سفر کے انتظامیہ طور پر انسان کو، بالخصوص مرد کو، عورت پر حاکم ہے. مرد اس کا امیر ہے. اس سفر کا امیر، زندگی کے سفر کا امیر کون ہے؟ مرد. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے: الرجال قوامون علی النساء. مرد قوام ہے عورت پر. پھر عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ یہاں ہماری تحقیر کی جا رہی ہے. ایسا نہیں. جیسا کہ ماں کو باپ سے 3 گنا درجہ بلند رکھا گیا ہے، ایسے یہاں پر مرد کو پوری ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ وہ عورت کا حاکم ہے. اور یہ زندگی کی یہ دونوں پہیے ایک گاڑی کے دونوں اگر ٹھیک ہے تو منزل کیا ہے؟ آسان نظر آتا ہے. دونوں میں سے ایک اگر کہیں گڑبڑ شروع ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ گاڑی وہیں رک جائے گی، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اسی لیے دونوں کے حقوق کو اسلام نے واضح کیا ہے کہ میاں کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حق ہیں. عورت کے حق مرد پر کیا ہے، مرد کا حق عورت پر کیا ہے. یہ دونوں بھی اپنے اپنے حقوق ادا کریں گے. یہ گاڑی کیا کرے گی؟ سفر طے کرتے آگے بڑھے گی. بہت اچھی، بہت پیاری زندگی گزاریں گے. میاں بیوی اپنی ازدواجی زندگی اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے تو دنیا میں انہیں سکون ہے، اطمینان ہے، چین انہیں نصیب ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ کی رضامندی سے وہ دونوں کنار ہو جائیں.
اب یہ دونوں پر کیا کیا حق ہے؟ ایک حدیث ہے، حضرت حسین بن محسن رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میری پھوپھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے اپنے کام کاج سے فارغ ہو گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا کہ تمہارے شوہر موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے شوہر موجود ہے۔ کیا آپ ان کی خدمت کرتے؟ میں بہت اچھی ان کی خدمت کرتی۔ اب بہت اچھی خدمت کرتی ہے، دیکھو تم خدمت کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرو، کیونکہ تمہارا شوہر جنتی ہے تمہارے لیے، تمہارا شوہر تمہارے لیے جہنمی ہے۔ اگر صحیح حق ادا کرے گی تو اس کی وہ جنتی بنے گی، اگر تو ڈھنگ سے اس کا حق ادا نہیں کری تو جہنمی بنے گی۔ تو عورتوں کو یہاں بتا دیا جا رہا ہے، اور آپ بھی مرد یہ نہ سمجھیں کہ عورت ہماری کیا ہے، بیوی ہے۔ ہم پورے 2 گواہ مہر ولی کی موجودگی جماعت کے روبرو ہم نے کیا کیا، اسے قبول کیے نہیں کیے۔ اب پھر ہم یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دونوں کا رشتہ میاں بیوی کا دوستانہ اگر رشتہ ہے تو بہت اچھی زندگی گزرے گی۔ پھر اس کے بعد مسئلہ کیا ہوتا کہ یہ ہوتا یہ کہ مرد قوام ہے، مرد حاکم ہے، اب یہ بیوی میری نوکرانی ہے سمجھیں گے آپ، پھر کھینچتان شروع ہو جائے، تو ادھر سے وہ کھینچے ادھر سے یہ کھینچے، تو وہ کھینچتان میں وہ کیا بیچ میں کا پھٹ جائے گا، پھر طلاق کی نوبت، خلا کی نوبت آ جائے۔ شادی، یہ نکاح میاں بیوی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی میرے کو، اللہ تعالیٰ نے جیسے میاں بیوی اپنے حقوق کو ادا کرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے تو وہ زندگی بہت خوشگوار زندگی گزرے، بہت اچھی زندگی بتا سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب غصے میں ہوتی ہے اور خوشی میں ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام پہچانتے ہیں۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا عائشہ تو خوش رہے تو مجھے معلوم پڑتا کیسے تو خوش رہتی رضی اللہ، تو غصے میں ہے تو مجھے معلوم پڑتا ہے تو کیسے غصے میں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا اللہ کے نبی کو تم کیسے معلوم کرتے کہ میں غصے میں ہوں خوشی میں ہوں؟ تو حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا جب تو خوش رہتی ہے تو محمد کے رب کی قسم کھاتی، جب تو میرے سے کچھ غصہ کرتی ہے تو ابراہیم کے رب کی قسم کھاتی۔ یہ دیکھیے کیسا ہے دوستانہ تعلقات، باہمی جو رشتہ میاں بیوی کا دوستانہ ہونا چاہیے، اور دونوں بھی اپنی مزاج کو سمجھے، اپنی طبیعت کو سمجھے۔ دیکھیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا، شادی بھی کس سے بھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ کتنی محنت کی، حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ کس کی؟ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ حالت کیا ہے؟ قالین کی کیسی خدمت کر رہے، چکی پیس کر کے ہاتھوں میں آبلے آ گئے، جا کر کنویں سے پانی ڈھول سے اٹھا کر کے لائے تو کمر میں درد ہو گیا، اب پھر روٹی پکانے کے لیے گئی تو ان کے حلق کی کچھ حصہ جل گیا۔ اتنی محنت اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہے، اتنی خادمہ بن کر کے کام کر رہی ہے، لیکن یہی ایک مسئلہ کہ ہمارے دماغ میں ہم اپنی بیوی کو ہم سمجھے میری یہ بیوی ہے، جسم کا ایک حصہ ہے میرے بھائی، ہن لباس لہم وہن لباس، اللہ نے کہا کہ وہ تمہارے لباس ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہے۔
تم ان کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہے. ہم ہماری بیوی کو اسے جیسے رکھنا ہے، اس کا جیسے احترام کرنا ہے، اس کے ساتھ جیسے سلوک کرنا ہے ویسے سلوک کریں گے. ہماری بیوی بھی ہمارے لیے کیا بنے گی؟ وہ سرتاج بنے گی. یہ تو بھئی میرے سرتاج آ رہے ہیں. حاکم بن کر کے رہے تو نوکرانی ایسے کر تو پھر وہ مسئلے حل کرے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کیسے کہتے ہیں کہ مجھے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے میرا نکاح ہوا. ایسی حالت میں حضرت زبیر سے میرا نکاح ہوا کہ ان کے پاس نہ تو غلام تھا نہ تو ان کے پاس کوئی سواری تھی سوائے ایک اونٹ ایک گھوڑے کی. اب میں کیا کرتی؟ ان کے گھوڑے اور ان کے اونٹ کو میں چارہ لا کر کے ڈالتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے میں تھوڑی زمین ان کو دی تھی حضرت زبیر کو، اور وہ مدینے سے 2 کلومیٹر دور تھا. وہ کھیت وہ جگہ پہ جا کر کے اسماء رضی اللہ عنہ اونٹ کے لیے چارہ لے کر آتی. شوہر کی خدمت کرنا سیکھیں. ہماری خواتین، ہمارا یہ ماڈل کلچر اور ہمارا یہ مغربی تہذیب ایسا الٹا ہو گیا. ہماری خدمت وہ کرنا تھا، ہم ان کی خدمت کرتے ہوئے اور ایسے بنے ایسے جو بولے بیوی وہ کام کرو نہیں تو جاؤ باہر. ایسا اب ہم بھی ایسے مجبور ہیں نا، پھر ہمارے بیوی ہے ہم کریں گے، پھر نہیں تو پھر کیا عزت باہر کہاں جائے گی؟ ایسا نہیں. شوہر کی بڑی عزت کرنا. عورتیں بالخصوص خواتین اپنے مردوں کی بہت خدمت کرنا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی پیاری حدیث ہے، اور میری ماں اور بہنیں یہاں بیٹھے یہ حدیث آپ لے کر کے جاؤ. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر خواتین یہ نہ سمجھے کہ اب ہمارے کو بہت بول رہے، مرد کو کیوں نہیں بول رہے؟ مرد بھی آپ اپنا دل ذرا گھٹ رکھ کے بیٹھے. تمہارے کو بھی ایک بات بتاتا ہوں انشاءاللہ. دیکھیں دونوں کا میاں بیوی کا گہرا تعلق ہے، اور اچھی طریقے سے اگر ہم لوگ اسے مینٹیننس کریں گے، ہم اس میں اپنی زندگی میں رہ کر کے میاں بیوی ایک دوسرے کے ہمدرد اور غمخوار بنیں گے، خوشی محبت میں ہر چیز میں ہمیں شریک رکھیں گے، تو ہماری زندگی بہت اچھی گزرے گی. لائف ہے نا ہماری یہ بہت، کیوں وہ ہم نے ہمارے لیے لائف چنا ہے کہ ہماری یہ بیوی ہے. تو ساتھ میں رکھنا. میں نے کہا شروع میں کہ یہ زندگی سفر ہے، وہ سفر ہے رفیق حیات ہماری ہے، وہ ہمیں اسے سنبھال کے رکھنا. ہم چھوڑیں گے تو پھر ادھر ادھر بھاگ جائے گا. ہم سنبھال کے رکھیں، وہ بھی ہمارے کو سنبھال کے رکھتے ہیں. حدیث سنو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھے، کیا؟ جو عورت 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھے اور رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کر لے اور اپنی شوہر کی اطاعت کر لے. کتنے کام ہوئے؟ 4. کیا؟ 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، پھر اپنی عزت کی حفاظت کرنا، اپنے شوہر کی اطاعت کر لے. اللہ کہیں گے قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے جس دروازے سے جانا چاہتی داخل ہو، قید نہیں کرے گا یہ دروازہ وہ دروازہ بول کر کے نہیں ہے. اللہ کہیں گے جو تجھے پسند ہے اس دروازے سے داخل ہو. میری ماں اور بہنیں، آپ کی عزت کتنی بلند ہے نا، آپ کا احترام کتنا بلند ہے نا، آپ کا مقام کتنا بلند ہے نا، آپ کتنے بڑے عہدے پر فائز ہو گئی کہ آپ یہ 4 کام کر لو، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتے. چلیے ایسے بھی ہم مرد ہیں نا، ہماری کیا ذمہ داری؟ حضرت معاویہ القرشی رضی اللہ عنہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میرا حق میری بیوی پر کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ ہمارا حق
ہماری بیوی پر کیا ہے؟ مارنا، گالی دینا، ایسے ہی کرتے نا ہم، چھوٹی چھوٹی بات پر تو چاہ بنا میں چاہ بنا، مجھے کافی نہیں تجھے کافی، تیرے بچے میرے بچے، ایسی چلتی رہی۔ ایسا نہیں۔ دیکھیں آپ اپنی طبیعت کو سمجھیں، وہ ان کی طبیعت کو سمجھیں، دونوں کے ذہن ایک بن جائیں، دونوں کے دل ایک بن جائیں۔ کبھی آپ ہماری خواتین چلو بھی جاب کر کے آ رہے ہیں، نوکری کر کے میرے شوہر آ رہے، آتے آتے میں پوچھوں کیا بھائی کافی وافی بنا کے دوں؟ اچھا چلو ہماری بیوی 4-4-5 بچوں کو سنبھال کر کے ان کو پورا مینٹیننس کر کے تھک کے سو گئی ہے، ارے سونے دو میں خود کر کے پی لیتا، ایسا یہ نہیں کہ آگے کیا جی نہیں بنائے کر کے دو، ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ وہ ہماری بیوی ہے نا، ہمارے بچوں کی ہمارے گھر کی پوری نگرانی کر کے تھکار کے ذرا آرام کر رہی، آپ آفس سے آ گئے، آنے کے بعد آپ لینے شروع کر دیے کیا ہم کو چائے بنا کے دو، ہم وہ بنا کے دو، آپ دیکھیں گے بھائی آرام کر رہے تو میں خود کر کے ہوتا نا ایسا۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابی سوال کرتے میرا حق میری بیوی پر کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تو کھاتا ہے وہ اس کو کھلا۔ ہم کیا کھاتے ہیں وہی اس کو، جو تم پہنتے ہو آپ وہی پہناؤ۔ مسئلہ کیا ہوگا؟ بگڑتی کب کیا میں کھایا اچھا میری بیوی کو تھوڑا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تم کھاؤ اس کو کھلاؤ، جو تم پہنو تم اس کو پہناؤ، اس کے چہرے پر نہیں مارنا، اسے گالی گلوچ نہیں دینا، اس کی بھی عزت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر کہا حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا النساء، عورتوں کے بارے میں ڈرو جی، اپنی بیویوں کے بارے میں تم ڈرو، کیوں؟ اللہ کی امانت کو تم نے اللہ کے کلمے سے حلال کر کے اپنے لیے رکھی ہے، اس کے بارے میں ڈرو، نہیں کل قیامت کے دن تمہارے بارے میں تمہارے کو ان کے بارے میں پوچھ گچھ۔ مردوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ڈرایا، کہا کہ عورتوں کے مطابق تم ڈرو، کیوں؟ یہ اللہ کی امانت ہے نا، اللہ کی امانت کو تم نے اللہ کے کلمے سے حلال کر کے رکھے تو ان کے مطابق ڈرنا پڑے گا، نہیں کل قیامت کے دن تمہیں ان کے بارے میں پوچھ گچھ ہو۔ تو میرے محترم بھائیوں بزرگوں نوجوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہمارے اپنے اندر میاں بیوی کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ہم صحیح طریقے سے اگر ادا کر دیے نا، کوئی بھی چیز کوئی مسئلہ مسائل کھڑا نہیں ہوگا، طلاق کی فلاں کی خلا کی نوبت نہیں آئے گی، نہ وہ ان کے گھر جائے گی نہ تم تمہارے گھر جاؤ گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر تم ایسے بنائیں گے تو ہماری زندگی کیا ہوگی معلوم ہے؟ ہجران بن جائے، سکون نہیں، ٹینشن۔ دیکھو بہت سارے احباب کو آپ دیکھے ہوں گے جب نہیں بنتا ہے شیطان ادھر راستہ دکھا دیتا ہے شوہر کا، وہ ادھر راستہ اختیار کرتے، اب یہ کوئی پینے والا بن جائے، شرابی کبابی بن جائے گی، وہ یہ ایسے، تو پھر کیا ہوگا؟ گھر کا پورا ماحول بگڑ جائے گا، سکون نہیں رہے گا۔ دونوں بھی کمپرومائز کرنے کے، دونوں کو بھی سنبھالیں، آپ ان کو سنبھالیں وہ ان کو سنبھالیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کمزور ہے، ٹیڑھی ہڈی کی پتلی سے پیدا کی گئی ہے۔ کیا ہے؟ عورت ٹیڑھی ہے اور ٹیڑھی ہڈی پتلی کی ہڈی کی سے پیدا کی گئی ہے، اسے ہمیں پرس کر کے سنبھال کے لے کے جانا ہے، لے جا کے ہم کڑیں گے ٹوٹ جائے گی، سنبھال کے لے کے سنبھالو آپ اپنے آپ کو، وہ ان کو سنبھالیں، آپ آپ کو سنبھالیں۔ ہوتا کبھی ایسا ہے شیطان کیا کرے گا؟ بیچ میں آ کے کبھی ان کو کبھی تمہارے کو ورگل آئے گا، فلاں اللہ یہ، پھر مسائل کھڑے ہوں گے۔ آپ اپنی جگہ کنٹرول کر کے سنبھال کر، وہ ان کی جگہ کنٹرول کر کے سنبھال کر کے یہ زندگی اچھی بیتے گی۔ یہ حقوق تھے تمہارے سامنے ہم نے بیان کی۔ اللہ سے دعا کرتے اپنی بات کو ختم کرتے کہ اللہ جو بھی میاں بیوی جوڑے میں اللہ مرتے دم تک محبت الفت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، بہت سارے نوجوان ایسے دھگا کے بیٹھے ہوئے
شادیاں بھی دیکھو شادی کرو، دعائیں کرو، دعا کر سکتے آپ، میں دعا کر سکتا ہوں میرے دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام 2500 پہلے سے دعا کر رہے تھے کیا اللہ ایک نبی بھیج عرب میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 2500 سال پہلے سے دعا نہیں کریں گے ہم دعا کر سکتے ہیں جو نوجوان غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ شادی کا جوڑے کا بندوبست کر دے، جو لڑکیاں ہماری نوجوان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک جوڑا نصیب عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں ہمارے ماحول میں جہاں بھی شوہر اور بیوی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں خیر و برکت نازل فرمائے، میاں بیوی کو محبت الفت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے میرے بھائی یہاں شادی شدہ ہیں، جتنی میری بہنیں شادی شدہ ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ دونوں کی زندگی میں خیر و برکت نازل فرمائے، دونوں کو ایک رفیق حیات بنا دے، مرتے دم تک ایک دوسرے کے حقوق ادا کر کے خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تماموں کو نیک اور متقی پرہیزگار بنا، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر لے، ہماری نیکیوں کو شرط قبولیت سے نوازے، جب تک دنیا میں رہے دین پر رہنے کی توفیق عطا فرما، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔